وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منہاج ٹی وی کی وساطت سے نشر کیا جانے والا پروگرام عرفان القرآن، پروگرام میں آپ کی ہوسٹ حافظہ سحر امبرین۔ ناظرین و سامعین کرام، عرفان القرآن پروگرام میں ہم قرآن حکیم فرقان مجید کو آسان فہم انداز میں تلاوت کرنا سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے منہاج قاعدہ کے ذریعے مختلف اسباق کے تحت قرآن پاک کو آسان فہم انداز میں پڑھنا سیکھا، اس کے قواعد کو جانا، جس میں بالخصوص ہم نے سمجھا اور ہم نے جانا کہ حروف مدہ کی ادائیگی کیسے کی جائے گی، نون ساکن نون تنوین کے قواعد کو کیسے ادا کیا جائے گا، میم ساکن کے قواعد کو پڑھا، اس میں جلالت کے قواعد کو پڑھا ہم نے، روا کا تفخیم اور ترقیق کے ساتھ پڑھا جانا، ہم نے اس پر بھی کچھ مشقیں کی۔ جملہ قواعد جو ہم نے منہاج قاعدہ کی وساطت سے سیکھے اور ہم نے مشق کیے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب نے ان قواعد کو احسن انداز میں سیکھ لیا ہوگا اور آپ نے اس پر بھرپور مشق بھی کی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز ان قواعد کو دہراتے رہیں گے اور انہی کے ضمن میں ہم آگے بڑھیں گے۔ آج ابتدا کریں گے قرآن حکیم فرقان مجید کلام الہی کی، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی العزیز سورہ الفاتحہ سے قرآن پاک کا آغاز کریں گے، ابتدا کریں گے۔ جتنے اصول، جتنے قواعد ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم ان تمام قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان قواعد کو سمجھتے ہوئے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات، اس کے حروف، اس کے کلمات پر غور کر کے دھیان دیتے ہوئے توجہ سے اس کی درست ادائیگی پر انشاءاللہ قادر ہو سکیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں تحفیظ القرآن اینڈ قرأت انسٹیٹیوٹ کی طالبات محترمہ روشنی عارف، فائقہ عمران اور مدینہ ہاشم۔ بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور آج الحمدللہ تعالی ہم قرآن پاک کا آغاز کرنے چاہ رہے ہیں، ابتدا کریں گے۔ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، قرآن حکیم فرقان مجید کھولتے ہیں اور سب سے پہلے آج ہم سورہ الفاتحہ پڑھیں گے۔ جی بیٹے تیار ہیں؟ سابقہ اسباق بھی آپ کو یاد ہیں؟ منہاج قاعدہ سے جو کچھ سیکھا آپ کے ذہن میں تازہ ہے؟ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم بہت آسان انداز میں آگے بڑھیں گے، اور ہمارے ناظرین و سامعین کرام بھی ان آیات کریمہ کو بغور سماعت کریں اور ساتھ ساتھ اسے پڑھیں، تلاوت کریں، مشق کریں۔ بعد ازاں جب آپ ان اسباق کو بار بار سنیں گے تو آپ بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم، الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم کی آواز بیٹے بہت واضح اور نکھری ہوئی ادا کریں، اس میں غنہ نہیں پیدا کرنا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الحمد 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 للہ للہ رب العالمین، رب العالمین، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک مالک یوم الدین یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک 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 نعبد نعبد و ایاک وإياك نستعین نستعين ایاک نعبد إياك نعبد و ایاک نستعین وإياك نستعين واو کو بیٹے دونوں ہونٹ گول کر کے ادا کریں و ایاک اور یا میں بھی بہت سختی پیدا نہیں کرنی ہے تشدید ہے قوت سے تو ادا کریں گے لیکن تھوڑا اس کو احتیاط کے ساتھ اور خوبصورتی سے پڑھیں اور کاف کو بھی موٹا نہیں پڑھنا باریک پڑھنا ہے ٹھیک ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وإياك نستعين نستعین نستعين نون کی فتحہ کو واضح کرنا ہے نستعین پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا نون زبر نا نو کے اوپر فتحہ ہے تو ہم نے اس کی فتحہ کو آسن انداز میں ادا کرنا ہے نستعین نستعين ایاک نعبد إياك نعبد و ایاک نستعین وإياك نستعين آپ نے پھر بیٹے نستعین پڑھا نست نہیں پڑھنا نستعین نستعين نستعین نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم مستقيم صراط الذين صراط الذين صاد چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو آپ تھوڑا سا پر ادا کریں گے اور طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو آپ نے اس پر بھی تھوڑا سا دھیان دے کے اسے آسن انداز میں پڑھنا ہے صراط الذین صراط الذين انعمت أنعمت علیہم عليهم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب غير المغضوب غیر المغضوب غير المغضوب علیہم عليهم علیہم عليهم علیہم عليهم ولا الضالین ولا الضالين صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالین ولا الضالين آمین۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس نشست میں ہم نے قرآن حکیم فرقان مجید کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ شفا سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو لفظ بلفظ بھی پڑھا جائے اور پھر ملا کر آیت بآیت بھی اس کی تلاوت کو ممکن بنایا جائے۔ یقیناً آپ تمام احباب نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اس حصہ کی تلاوت کو بغور سماعت بھی کیا ہوگا اور اسے مشق بھی کیا ہوگا اور آپ یقیناً اس پر بعد ازاں بھی وقت صرف کریں گے، تھوڑی مشق کیجیے گا، انشاءاللہ یقیناً آپ بہت خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت پر قدرت حاصل کر سکیں گے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ الفاتحہ کو سماعت کیجیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آئیے اس سبق کے اختتام پر آج کے خوبصورت قول کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یاد ذاکر کو محبوب تر بنا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر تشریف لے گئے تو بارگاہ الہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین یہ بتا کہ تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ الذی یذکرنی ولا ینسانی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہر وقت میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے۔ آج ہم نے سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے، اور سورہ الفاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی ہے اور ہر کوئی نماز میں سے بار بار پڑھتا بھی ہے، جس کی ابتدا ہم سے ہوتی ہے۔ کوشش کریں آپ مکمل نہ بھی صحیح تو کم از کم اس کی پہلی آیت کریمہ کو بار بار تلاوت کرتے رہیں تاکہ رب کائنات کا ذکر ہماری زبان پر جاری ہو جائے۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ذکر اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات کلام الہی کو سمجھنے کی اور اس کی احسن انداز میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس پروگرام کے لنک کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اپنے دیگر احباب سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کار خیر کا حصہ بنے اور اللہ کے کلام کو آسان انداز میں پڑھنے پر قادر ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمیں احساس ہے دکھی انسانیت کی خود مختاری اور خوشحالی کا۔